اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ تصوف و سلوک میں لگے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. ظاہر بات ہے، میں نے ابھی آپ کو مثال دی نماز کی. اخلاص کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ قبول نہیں ہوگی. خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے نماز میں، دل لگا کے نماز پڑھنا چاہیے. دل لگائے بغیر نماز پڑھ لیے نماز ہو جائے گی لیکن قبول نہیں ہوگی. قبول ہونا ہے اخلاص چاہیے، قبول ہونا ہے خشوع و خضوع چاہیے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی. اسی طریقے پر آدمی کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اب نیکیوں پر نیکیاں کرتا جا رہا ہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا چلا جا رہا ہے، تہجد پر تہجد پڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کیسے قبول ہوگی اس کی نماز؟ حسد بھرا ہوا ہے، کیسے قبول ہوگی اس کی عبادت؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ میں آپ لکڑی ڈالو باقی رہے گی، خاک بن جائے گی. اسی طرح دل میں اگر حسد ہے، اب ادھر صاحب ماشاءاللہ نمازوں پہ نمازیں، ذکر پر ذکر، تسبیح پر تسبیح، لیکن دل میں حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، لوگوں سے بغض ہے، بغض. کیسے قبول ہوگی اس کی عبادت؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تصوف کا راستہ اختیار کیے بغیر، یہ نیکیاں جو دل سے متعلق ہیں اس کو حاصل کیے بغیر اور دل کے روگوں اور بیماریوں کو دور کرے بغیر عبادت کیسے قبول ہوگی؟ قبولیت کی شرط ہے اپنے آپ کو پاک و صاف بناؤ. تو جن اللہ کے ولی نے یہ بات کہی ہے جس کو یہاں ذکر کیا کہ میں نے کسی اللہ والے سے سنا کہ تزکیے کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی، یہ بالکل برحق ہے اور بات سمجھ میں آنے والی ہے.